چیف جسٹس صاحب نماز کے لیے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، تو 5-6 منٹ ہم گفتگو اپنی کو جاری رکھیں گے، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ حکمت، آپ اگر نماز ہم پڑھ کے چلے جاتے تو ایک اتنا بڑا بندہ نماز سے معروم ہو جاتا اور آپ اس گفتگو سے معروم ہو جاتے۔ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا نا کہ جسٹس صاحب نے تشریف لانا، ہر کام میں اللہ کے۔ تو فرمایا وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اگر تم ظلم سہ بھی جاؤ تو فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کا لفظ کتنا پیارا ہے۔ آئے خائے خائے کیا عجیب ہے میرے دوست، میرے رب تو کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، میرے کریم تو کتنی عزت رکھتا ہے ہماری، میرے مولا تو کتنا عظیم ہے، میرے پروردگار تو ماؤں سے بھی مہربان ہے، تو باپوں سے بھی مہربان ہے۔ میرے پروردگار تیری قدرت پہ قربان جائیں، ہم سے جو تیری غلطیاں نافرمانیاں ہو چکی، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی پشتوں اور اولادوں کو بھی بخش، اور ان کو یہی درد دے جو درد تو نے قرآن میں رکھا ہے، اور یہی انصاف دے جو انصاف تو نے قرآن میں رکھا ہے، اور یہی حقیقت دے جو حقیقت تو نے قرآن میں رکھی ہے۔ انما السبیل ولمن صبر وغفر، ہائے ہائے جو صبر کرے اور جو بخش دے، ان ذالک لمن عزم الامور، آئے جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ آئے خیر جملہ آپ نے دیکھا، کون کہہ رہا ہے؟ یہ گاؤں کا کوئی چودھری کہہ رہا ہے، یا کوئی فقیر پیر کہہ رہا ہے، یا کوئی عالم کہہ رہا ہے؟ اگر یہ بھی کہہ دیں تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور کچھ ہمارے لیے سامان بن جاتا ہے۔ توجہ دیجئے، سیدنا امام حسن چھوٹے سے تھے، جناب فاروق اعظم ابو بکر صدیق ممبر پہ بیٹھے تو سیدنا امام حسن نے آ کے کہا کہ آپ یہاں ممبر پہ کیوں بیٹھے، آپ تو ہمارے غلام ہیں۔ توجہ دیجئے، یہ جملہ سیدنا فاروق اعظم پہ بھی کہا، آپ نے غلام بھیجا، آپ نے خادم بھیجا، کہا جاؤ قلم لاؤ جلدی سے، آج قدرت ہمارے اوپر مہربان ہونے والی ہے، جاؤ قلم لاؤ جلدی سے، آج رحمت مچل گئی ہے۔ کہا بیٹے حسن، کہا میرے آنکھوں کے تاج اور میرے آقا کے خون، یہ جو جملہ کہہ رہے ہو یہ مجھے لکھ کے بھی دے سکتے ہو؟ یہ جملہ مجھے لکھ کے بھی دے سکتے ہو؟ کہاں لکھ دیتا ہوں، کہاں لکھ دیتا ہوں؟ جملہ لکھا کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ کہا میرے غلام، میرے گھر والوں، مرنے کے بعد میرے کفن کے اندر اس جملے کو رکھ دینا، تاکہ ایک ریٹن جملہ یہ میرے ساتھ واپس وہاں پہنچ جائے اور میں فرشتوں کو دکھا سکوں، جب وہ پوچھے کہ تو کون ہے میں بتا سکوں کہ غلام حسن و حسین ہوں۔ تو سو لوگوں، پروردگار نے فرمایا لمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور جو لوگ بخش دیتے ہیں دوسروں کو، یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ چلو ٹھیک، الحمدللہ جی ٹھیک ہے بھائی، کینسل ہو گیا کہہ رہے ہیں پروگرام، تو اللہ پاک اس میں بھی حکمت ہوتی ہے جو بھی ہے۔ تو ہم نے یہاں بات کی، اور یہ آخری جملہ یاد رکھنا، میری پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، یاد رکھیے، میری پوری تقریر چھوڑ دو، اس میں سے مت کچھ یاد رکھو اگر نہیں یاد رکھ سکتے، لیکن یہ جملہ یاد رکھنا اور یہ آیت یاد رکھو، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے، سنو سنو سنو،
یہ صبر طاقت سے ہوتا ہے. بڑا آدمی صبر کرے تو یہ ہوتا ہے. چھوٹا آدمی تو ویسے ہی دب جاتا ہے بیچارہ، جس کے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی چھوٹا بھی کسی کی عزت تو پامال کر سکتا ہے، گالی تو دے سکتا ہے کسی کو. فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، وہ زیادتی کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا. اگلا جملہ غفارہ فرمایا، جس نے جیسے ریموو کر دیا. جی غفرت کے غفران کیا ہے؟ ریموو کر دینا. ایسا نہ ہو کہ صبر تو کر لو مگر اندر ہی اندر کینہ پکتا رہے، اور وہ کینہ پھر حسد میں بدلے اور وہ تمہارے اندر کینسر جسمانی بن جائے. یہ جسمانی کینسر اندر کی بیماری سے بنتا ہے، اور بیماری روح میں لگے تو علاج کر لو کسی معالج سے، تو جسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو. فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ، جو شخص صبر سے کام لیتا ہے، درگزر کرتا ہے. لِمَنْ، ہاں، ان ذالک لمن عزم الامور. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. یہ لوگ تو بہت بڑے ہیں. او جس کو اللہ کہے کہ یہ لوگ تو بہت بڑے ہیں، ان کی بخشش میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ نماز تو نے پڑھی، لیکن میرے رب نے نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا کام تو نے کیا. حج تو نے کیا، 1 نہیں 10 کیے، 20 کیے، بیوی کا حق نہیں دیا، بھائیوں کو کچھ نہیں دیا، حج پہ حج کرتا رہا، کچھ بھوک سے تڑپتے رہے. اللہ نے نہیں کہا اس نے بھائیوں کو چھوڑ دیا، میرا خیال رکھا. لیکن یہاں جب تو نے معاف کیا، صبر کیا اور معاف کیا، اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے. تو بڑا کون ہے؟ جس کو اللہ، میری اس خطاب کا موضوع ہی آپ لکھیں گے اللہ کے نزدیک بڑے لوگ. اللہ کے نزدیک یہ بڑے ہیں. ہمیں صبر کرنا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے. یہ تھی جو میری گفتگو میں نے آپ تک کی ہے. اور کبھی میں گفتگو کے لیے آتا ہوں، کبھی نہیں بھی آ سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں آپ کو سنانے نہیں آتا. میرا دل آپ کے ساتھ گفتگو کو ہے. میں نے اس لیے بہت عظیم، بہت ہی صاف قلب اور بہت بہترین جو ہے ہمارے نوجوان ہیں، علامہ شیر محمد قادری، وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو میں اور وہ دونوں ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں. ان کی بات گفتگو بھی سننے کے لیے آپ تشریف لایا کریں. کبھی میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں آ سکتا. جب میں یا مجھے کوئی طبیعت خراب ہو تو میں نہیں آ سکتا، یا کوئی کام ہو جائے تو میں نہیں آ سکتا. تو اس میں کوئی نہیں، آپ تسلسل سے آیا کریں، وہ باہر بورڈ لگا ہوا ہو یا نہ ہو، اور آپ کو یہ سنائیں گے گفتگو، یہی اللہ کا کلام سنائیں گے، کوئی کہانی نہیں سنائیں گے انشاءاللہ العزیز. میرا رب آپ کا